سجدہ یہ ایسی اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ باقی مخلوقات کے لیے بھی رکھا تھا، لیکن انسان کو سجدے کی جو حالت دی گئی ہے وہ تمام مخلوقات سے الگ ہے۔ انسان کے جسم کے سب سے جو اعلیٰ عضو ہیں اور اعلیٰ حصے ہیں وہ سر میں پائے جاتے ہیں۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، زبان، سوچنے کے لیے دماغ، یہ ساری صلاحیتیں، دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگنا، بولنا، سوچنا، یہ سب کچھ سر کے اندر ہے۔ سجدے کے اندر یہ ساری صلاحیتیں انسان زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ترین پہنچ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرما کے حد کر دی کہ جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ زمین پہ یا صف پہ نہیں کرتا بلکہ اس کا سر اللہ کی رحمت کی گود میں جاتا ہے۔ جب نماز کے اندر سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو اصل میں ایک خود سپردگی کی حالت ہے۔ وہ اپنی ہر شے اللہ کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے۔ آنکھیں تھی، کان تھے اس کے پاس، سوچنے کے لیے دماغ اس کو اللہ نے دیا ہوا تھا، یہ سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن اس نے سارا کچھ اللہ کے آگے زمین پہ رکھ دیا۔ کہا مولا یہ دنیا کے لیے تو تھا لیکن تیرے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میں نے ختم کر دیا۔ یہ خود سپردگی کی اعلیٰ ترین حالت ہے۔ تو جو ہی یہ اپنی ذلت کی انتہاؤں پہ گیا، ادھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعلیٰ بلندیوں پہ پہنچ گیا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ یہ جو اپنی ہستی کو مٹانے کا تصور ہے نا، اور اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سامنے صفر سے بھی نیچے لے جانے کا تصور ہے، وہ صرف سجدے کی حالت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بلا کے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو وہ دیکھو، تو کہا کرتا تھا نا اے فرشتے تو نے کہا تھا کہ انسان نہ بنانا مولا، اس لیے کہ یہ فساد کرے گا، اس کو نہ پیدا کرنا، یہ قتل و غارت کرے گا۔ دیکھ میں نے انسان پیدا کیا اور وہ دیکھ مجھے وہ سجدہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ اسلام نے فرمایا جوانی کا سجدہ پیغمبروں کی عبادت کے برابر، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور جب میرے حجرے میں آیا کرتے تھے اور آ کے میرے حجرے میں جب آپ عبادت فرماتے تھے تو آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کو جب بھی دیکھا سجدے میں ہی دیکھا ہے۔ سجدہ حضور کی پسندیدہ ترین عبادت۔ آپ جب آندھی آتی یا سورج کو گرہن لگ جاتا، چاند کو گرہن لگ جاتا تو حضور سیدھا مسجد نبوی جا کے سجدے میں چلے جاتے اور دعا کرتے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سجدے میں جب جاؤ تو اللہ سے دعا مانگا کرو، کیونکہ اس وقت تم اللہ کے قریب ترین ہوتے ہو، دینے گناہوں کی بخشش کا سبب بنائے۔ اللہ اتنا کرم، اتنا فضل اللہ نے سجدے میں رکھا، ہزاروں ایٹم بموں سے زیادہ طاقت ہے اس کی۔ بڑی بڑی دعائیں قبول کرانے کا بہترین ذریعہ ہے سجدہ۔ میرے حضرت آپ فرمایا کرتے ہیں بیٹا جس کو سجدے میں آنسو آ جائیں اس کو دنیا کے آگے آنسو نہیں اللہ بہانے دیتا۔